Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Today we are going to solve class 8 math new book exercise 2.4. आज हम मश्क नंबर 2/4 करने जा रहे हैं। 8वीं क्लास की नई किताब है जो मैथ की। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये हमारे पास है क्लोज सेंटेंसेस, ओपन सेंटेंसेस, इक्वेशन, मसावात, पोलिनोमियल, कसीर रकमी, गैर कसीर रकमी के ऊपर। तो ये अलजबरे की बेसिक क्लास है। इससे पहले जो अलजबरे के कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर वीडियोस लेक्चर मौजूद हैं, इसी प्लेलिस्ट में भी मौजूद हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसी प्लेलिस्ट में भी मौजूद हैं। इस वीडियो लेक्चर से पहले अपलोड हुए हुए हैं, उनको आप देख लें तो ये आपको कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। तमाम पूरी एक्सरसाइज हल करके दी है, एक एक सवाल को स्टेप बाय स्टेप की है, समझा रहा हूँ। साथ साथ आपने पूरी एक्सरसाइज देखनी है, वीडियो को लाइव देखा करें और कमेंट्स करने हैं, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के लिए वो भी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि खुले और बंद फिक्रे अलग अलग करें। ये सवाल है हमारे पास सेपरेट और ओपन क्लोज सेंटेंसेस। ओपन और क्लोज सेंटेंसेस, खुले और बंद फिक्रे क्या होते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेक्चर मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूं, नहीं तो वीडियो इसी प्ले लिस्ट में क्लास 8 की जो प्ले लिस्ट है इससे पहले, इसी वीडियो से पहले अपलोड हो चुकी है, वो आप देख लें उसको, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ओपन सेंटेंस क्या होते हैं, क्लोज सेंटेंस क्या होते हैं। तो चलें हल करना शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास 3x + 4 = 1 दैट इज इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये एक खुला फिक्रा है। यहाँ बता दूं खुला फिक्रा कौन सा होता है, आपको मुख्तसरन बताता जाऊं, डिटेल आपने उस वीडियो में देखनी है, कि जिसमें हमारे पास कोई वेरिएबल आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, यानी ऐसा कोई अदद, कोई ऐसा डिजिट फिगर आ जाए जिसकी वैल्यू हमें मालूम ना हो, कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वो ओपन सेंटेंस होगा। 2x⁻³ - 1 = 6 इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये खुला फिक्रा है क्योंकि इसमें x वेरिएबल है, उसकी में पावर मालूम है लेकिन उसकी वैल्यू मालूम नहीं है। 5 × 4 = 20 इट इज एन क्लोज सेंटेंस। ये एक बंद फिक्रा है, क्यों, हमें सब की वैल्यूज जो है पता है। 5 × 4 = 20 जी। चौथा अपना 5y + 7 = y इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये एक खुला फिक्रा है। क्यों खुला फिक्रा है कि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y है, वेरिएबल है, हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इनकी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए वो बंद फिक्रा था, ये खुला फिक्रा है। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास जनाब पांचवा जो है 10 + 40 = 50, तो ये कौन सा होगा सेंटेंस जी, वेरी गुड, क्लोज सेंटेंस, क्योंकि दोनों की वैल्यू, सबकी में वैल्यूज पता है, इसमें मजीद कुछ नहीं हो सकता जी। 72/8 = 9 इट इज अ क्लोज सेंटेंस। ये एक बंद फिक्र है, तो यहाँ पे सबकी वैल्यूज मालूम है, ये क्या है, हमारे पास बंद फिक्रे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। अलजबरी जुमलों और मसावात को अलग करें। अब अलजबरिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी टर्म इस्तेमाल होती हैं, इसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर पहले से मौजूद है, उसको देख लें। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, अनलाइक टर्म्स कौन सी, सारी आपको बेसिक अलजबरिक कंसेप्ट के नाम से पहले वीडियो है, उसको आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चलो जी, अब ये हमारे पास सवाल है जनाब। अब देखें, हम यहाँ पे अलहदा कर दें, ये हमारे पास एक्सप्रेशंस, अलजबरी जुमले, और ये है हमारे पास जनाब इक्वेशंस। अब जो पहला है हमारे पास 2x - 1 = 0। अब ये एक बात बताता जाऊं आपको, जो इक्वेशंस होती हैं, इसके ऊपर भी पहले वीडियो मौजूद है, इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटीज क्या है, फिर भी यहाँ बता रहा हूँ। इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर इज इक्वल टू, बराबर है का अलामत आ जाए, वो इक्वेशन है, बराबरी है, मसावात है। अब 3x - y + 7 दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक जुमला है, इसमें बराबर इज इक्वल टू नहीं लगाया गया, लेकिन क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक जुमला है। अब ये कोफिशिएंट, अद्दी सर, वेरिएबल, मुतगय्यर, कांस्टेंट, मुस्तकिल, ये क्या होते हैं,
اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو لیکچر پہلے موجود ہے، آپ دیکھا کریں ان کو، یہ پلے لسٹ ساری چیک کیا کریں اور پورا دیکھا کریں، آپ کو یہ کنسیپٹ اتنے کلیئر ہو جائیں گے کہ آپ کا جو آبجیکٹیو پیپر ہے وہ ایزلی ہو سکتا ہے۔ جی ہمارے پاس تیسرا جو ہے ایکس پلس وائی از اکول ٹو 3 بھائی ایکویشن ہے، 4 جو ہمارے پاس 7 وائی پاور 2 مائنس 2 وائی پلس 3 از اکول ٹو 0 دیٹ از آلسو این ایکویشن، مساوات ہے۔ اور پانچواں جو ہمارے پاس ایکس اسکوائر مائنس ایکس مائنس 1 از اکول ٹو 0، یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، ایکویشن ہے، کیونکہ ان سب میں ایکویشن علامت آ رہی ہے، مساوات برابری آ رہی ہے۔ اور یہ چھٹا ہمارے پاس x is equal to 7 that is also an equation۔ Question number 3 ہمارے پاس separate equations and inequalities، مساوات اور غیر مساوات کو الگ کریں۔ تو جناب مساوات کون سی ہوں گی اور انیکوالٹیز غیر مساوات کون سی ہوں گی، یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر پہلے سے ڈیٹیل ویڈیو لیکچر، چھوٹے ویڈیو لیکچر موجود ہیں، آپ وہ دیکھیں پہلے، میرے نام سے آپ سرچ کر لیں ایکویشنز اینڈ ایکویشنز اور @ لکھ کے سر خلیل احمد جو ہے آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، نہیں تو میری اسی پلے لسٹ میں بھی موجود ہیں۔ جی اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ایکویشنز اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ان ایکویشنز غیر مساوات۔ اب دیکھیں پہلا ہمارے پاس 3x پلس 7 is greater than 10۔ اب اس میں ایکویشن، ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں ایکویشن برابری نہیں ہے، سیکنڈلی یہ کیا ہے، 7 is greater، یہ برابر نہیں ہوگا، تو جب وہاں پہ کوئی علامت لگ جائے گی greater less than is greater and equal less and equal، تو یہ جو ہوں گی یہ ہمارے پاس ان ایکویشنز ہوں گی، غیر مساوات ہوگی۔ دوسرا بھی دیکھیں 2x minus 5 is less than and equal to 1، 2x نفی 5 چھوٹا ہے برابر ہے 1 کے، تو یہ کیا ہے جناب، ایکویشن نہیں، ان ایکویشنز ہے۔ تیسرا پر بس 3x minus 4 is equal to 7x، اب یہاں دیکھیں is equal to ایکویشن لگ گئی ہے تو یہ مساوات ہو گئی۔ چوتھا 7x minus 5 is greater than 6x، that is in equation۔ ففتھ ہمارے پاس 5x is equal to 7، یہ ہمارے پاس کیا ہے جناب، مساوات ایکویشن ہے۔ اور چھٹا 10x upon 3 is less than 5، 10x بٹا 3 چھوٹا ہے 5 سے، یہ بھی ہمارے پاس ان ایکویشن غیر مساوات ہے۔ کلیئر جی۔ کوشچن نمبر 4 separate polynomials expressions and expressions that are not polynomials۔ پولینومیلز کثیر رقمی الجبری جملوں اور الجبری جملے جو کثیر رقمی نہیں ہیں الگ الگ کریں۔ جی تو یہ ہمارے پاس سوالات آ گئے، اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پولینومیلز کثیر رقمی اور یہاں لکھتے ہیں ناٹ پولینومیلز غیر کثیر رقمی۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس x2 plus x is minus 1، یہ کیا ہے، کثیر رقمی۔ کثیر رقمی وہ ہوتی ہے جس کی پاورز زیادہ ہوں اور وہ دیکھیں 2 سے زیادہ متغیر ہے، اور اس میں متغیر پازیٹیو ہوں گی، ان کی پاور جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی، پازیٹیو ہوں گی۔ ایکسپوننٹ کیا ہوگا، پازیٹیو ہوگا، ان کی طاقت، قوت نما پازیٹیو جمع۔ x2y plus xy2 plus 7، یہ بھی ہمارے پاس پولینومیلز ہے۔ تیسرا نمبر پر x minus 2 plus y plus 7، یہ ناٹ پولینومیل غیر کثیر رقمی کیونکہ اس کی جو پاور ہے وہ کیا ہے، مائنس میں ہے۔ چوتھا x upon y square plus 1 minus y square upon x، x بٹا y کی طاقت 2 جمع 1 نفی y کی طاقت 2 بٹا x، تو یہ بھی جناب اس کا کیونکہ جب یہ مائنس y بٹا میں آ گیا تو یہ بھی مائنس میں آ گیا، تقسیم ہوگا کم ہوگا، تو یہ بھی کیا ہے، غیر کثیر رقمی ہے۔ پانچواں x طاقت 3 نفی x طاقت 2 جمع y نفی 1، یہ بھی یہ کثیر رقمی ہے، پولینومیل ہے۔ اور جناب x4 plus x2 plus 5x plus 1 upon 2، یہ بھی پولینومیل ہے۔ کلیئر؟ چلیے کوشچن نمبر 5 what constants are used in the following expressions۔ مدرجہ ذیل الجبری جملوں میں کون سے مستقلات استعمال کیے گئے ہیں۔ جی اب یہ ہمارے پاس سوالات ہیں، ایکسپریشنز آگے، الجبری جملے، تو یہ جناب ہم نے کانسٹینٹ لکھتے ہیں۔ کانسٹینٹ کیا ہوتے ہیں، مستقل ایسے رقمیں جن کی ویلیوز پتہ ہوتی ہے اور تبدیل بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو ایکس وائی زیڈ ہوگا یہ ویریبل، ان کی قیمت ویلیو تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن 3 7 9 ان کی ویلیو تبدیل ہو، 3 3 ہی ہے، 7 7 ہی ہے، 9 9 ہی ہے۔ چلو جی اب پہلا ہمارا 7x minus 6y plus 3z، تو اس میں کانسٹنٹ کون سے 7 6 اور 3۔ دوسرا ہمارا 5x square minus 3، اس میں 5 and 3 کیا ہیں، کانسٹنٹس ہیں۔
یاد رکھیں یہ جو ایکسپوننٹ ہے یہ نہیں ہوگا. 8x² پلس 2y پلس 5. تو اس میں دیکھیں 8, 2 اینڈ 5 ہمارے پاس کانسٹینٹس ہیں، مستقلات ہیں. چوتھا 9y پلس 3x مائنس 2z. تو اس میں 9, 3 اینڈ 2 ہیں. کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس رائٹ دا ڈگری آف دا پولینومیلز گیون بلو. اب نیچے جو دی گئے ان کی ہم نے ڈگری لکھنی ہے کہ ان کے درجے لکھنے ہیں. جب یہاں لکھ رہے ہیں پولینومیلز کثیر رقمی اور یہاں لکھ رہے ہیں ڈگریز ان کے درجے. پہلا x پلس 1. تو یہ دیکھیں یہ 1 ڈگری ہے کیونکہ اس کی x کی پاور کتنی ہے 1. یہ بھی اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو پہلے سے موجود ہے کہ پولینومیلز کی کتنے درجے ہوتے ہیں، 1 درجی 2 درجی 3 درجی 4 درجی کتنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے، یہ ساری میں نے پہلے بنائی ہوئی ہیں، اس کو دیکھ لینا ہے. چلو جی x2 پلس x. اب اس میں دیکھیں ایک جو اس کا ویریبل ہے، ویریبل سیم ہے، اس کی زیادہ پاور کیا ہے 2. تو ایک ہی ٹرم کے اندر اس کی کتنی پاور ہے 2. تو یہ 2 ڈگری ہوگی، 2 درجے والی ہوگی. x3 مائنس xy پلس 1. اس کی بھی ایک درجے میں کتنی پاور ہے 3. تو یہ جناب 3 ڈگری والی ہے. x2 y2 پلس x3 پلس y2 مائنس 1. اب یہ دیکھیں ایک ٹرم کے اندر x کی 2 ہے y کی 2 ہے، تو یہ آپس میں جمع ہوں گے تو 4 ہو جائیں گی، لہٰذا یہ 4 ڈگری ہوگی. ایک ہی ٹرم دیکھنی ہے ہم نے. یہ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس سیپریٹ دا پولینومیلز ایز لینئر، کوادریٹک، کیوبک اینڈ بائی کوادریٹک. تو جناب یک درجی، 2 درجی، 3 درجی اور 4 درجی کثیر رقموں کو الگ الگ کرنا ہے ہم نے. لینئر یک درجی، ایک کوادریٹک 2 درجی، کیوبک 3 درجی، بائی کوادریٹک 4 درجی. جناب یہ ہمارے پاس آ گئی. اب دیکھیں یہاں پہ ہم لینئر لکھ لیتے ہیں، یہاں پہ کوادریٹک لکھ لیتے ہیں 2 درجی، یہاں پہ کیوبک لکھ لیتے ہیں 3 درجی، اور یہاں پہ بائی کوادریٹک 4 درجی لکھ دیتے ہیں. اب یہ پہلی جو ہمارے پاس 3x پلس 1 یہ دیکھیں ایک ہی ہے نا پاور اس کی، تو یہ ایک یک درجی ہے. دوسرا ہمارے پاس x2 ہے مائنس 2، تو یہ 2 درجی ہے. تیسرا بھی ہمارے پاس y2 مائنس y ہے، یہ بھی 2 درجی ہے. چوتھا x پلس y ہے، یہ یک درجی ہے. پانچواں x3 مائنس x2 مائنس 2. تو یہ جناب ہمارے پاس کیا ہے x پاور 3. پانچواں x پاور 3 مائنس x اسکوائر مائنس 2 کیا ہے، اس میں دیکھیں ایک ٹرم کتنی ہے 3 ہے، تو یہ 3 درجے کیوبک ہے. جناب چھٹا ہے ہمارے پاس x4 پلس x3 پلس x پاور 4 پلس x پاور 3 پلس x پاور 2. x کی طاقت 4، x کی طاقت 3، x کی طاقت 2. تو ہمارے پاس ایک ٹرم میں 4 ہے، تو یہ ہمارے پاس بائی کوادریٹک 4 درجی ہوگی. ساتواں بھی ہمارے پاس اسی طرح ہے، لیکن اس میں دیکھیں دونوں ٹرم کے اندر ایک ہی ٹرم کے اندر 2 ہیں ویریبل، ان کی پاورز کو اگر جمع کریں گے تو وہ پھر 4 بن جائیں گے. تو یہ جناب 4 درجی ہو گئی. اور آٹھواں جو ہے x2 پلس xy پلس 8 ہے، تو یہ کوادریٹک ہے، 2 درجی ہے. آپ کو دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. تو جناب یہ آپ کی ایکسرسائز تھی، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو کو لائیو دیکھا کریں، ڈاؤن لوڈ نہ کیا کریں، اس سے میرا بھی کوئی بھلا ہو جائے. ویڈیو بڑی محنت سے آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں. ان کو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹ ضرور کرنا ہے، حوصلہ افزائی کرنی ہے، شیئر کرنا ہے، چینل کو خود بھی سبسکرائب کرنا ہے، اپنے دوستوں کے نا وہ بھی سبسکرائب کریں. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.